पिंडी के इलाके में इकबाल नामी शाह अगले दिनों उसने सरेआम मीडिया पे साउंड सिस्टम पे खड़े होकर कुरान पाक सामने रख के उस बदबख्त ने कुरान पर झूठ बोलते हुए, कुरान पर इल्जाम लगाते हुए और तफसीर में राय करते हुए बल्कि तारीफ करते हुए उस बदबख्त ने हजरत मुआविया पे तान किया और सुलह इमाम हसन के बहाने किया। जिस घर बनाना आज मैं ना बनाना फिर सोड़ा करता मैं कल मिट्टी बेच है तो बंदे अक्सर तो कोई मेरी सुना जो सुना तो बंदे अक्सर तो कोई मेरी सुना जो सुना तो कोई इमाम हसन ने सुना निकल की थी असली अफरियत सुना हुई तुम्हारी कुर्सी वो जिस तुम्हारी उस पर लानत है, वो जिस तुम्हारी उस पर लानत है, वो जिस तुम्हारी उस पर लानत है। कोई माई कलाल जो कहता जी सुलह तोड़ छड़ी, सुलह टूट गई, सुलह रही नहीं, सुलह मनसूख हो गई, कोई माई कलाल अगर उसके अंदर जुर्रत है तो जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ सुलह हुई थी, जिनसे बादादी हुई थी बकौल इनके क्या उन शहजादों ने 19 साल में एक भी शिकायत हज़रत मुआविया की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन इब्न हाज़ा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। बरादरान इस्लाम, शुरू इस्लाम से, इब्तिदाई इस्लाम से ही एक फ़ितना पैदा हुआ था हुज़ूर की आल साहब की गुस्ताखी बेअदबी का, सबाई फ़ितना। आगे जाके उसने फिर कई अपने रंग जो है वो ज़ाहिर किए और वो असल में इस्लाम के दुश्मन थे, सहाबा इकराम के दुश्मन थे। कभी वो हज़रत अली मुर्तज़ा के दुश्मन ज़ाहिर हुए, कभी उस्मान गनी के, कभी हज़रत इमाम हसन के, कभी हज़रत अमीर मुआविया के और इसी तरह कभी इमाम हुसैन के। तो उन्हीं के कई आगे जो है वो नए नए मॉडल हैं वो सामने आते रहे और उनके नए नए रूप, नई नई शक्लें, नए नए अंदाज़ उनके सामने आते रहे। कोई खुल के हुज़ूर के आल साहब के दुश्मन बने जिन्हें खारजी राफ़ज़ी कहा गया, कुछ मुनाफिक थे। आज भी ऐसे मुनाफिकीन मौजूद हैं जो अहले सुन्नत के अंदर अपने आप को समझते हैं लेकिन हैं असल में वो राफ़ज़ी हैं। कुछ अहले सुन्नत की बातें करते हैं ताकि लोग जो है वो हमारी हकीकत हाल मालूम ना कर लें और हमारी मुनाफ़िक़त ज़ाहिर ना हो जाए, और असल में वो नफ्स के हाथों मजबूर हैं और शैतान के धोखे का शिकार हैं। उनके पास कोई पुख्ता बात, कोई पक्की यकीनी बात नहीं होती, सिर्फ शैतान उन्हें गुमराह कर रखा है और हीलों से, बहानों से, बेबुनियाद बातों से वो अल्लाह के महबूब बंदों पर एतराज़ करते हैं। जिस तरह आज भी अहले बैत पर एतराज़ करने वाले लोग मौजूद हैं, अगरचे कम हैं लेकिन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त सहाबे रसूल के दुश्मन हैं और बेतहाशा हैं। कुछ खुले दुश्मन हैं, कुछ हमारे अंदर मुनाफिकीन हैं। आज भी इस दौर के अंदर भी ऐसे मौलवी मौजूद हैं, अपने आप को ख़तीब, मुफ्ती, पीर कहलवाने वाले, जो बिलखुसूस हज़ूर के मज़लूम सहाबी, जर्नैल इस्लाम, कातिब रसूल, फ़ातिह अरब व अजम, मुहिब अहले बैत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी गुस्ताखी बेअदबी को वो हुब्ब अहले बैत समझते हैं, लेकिन हकीकत में हुब्ब अहले बैत नहीं है बल्कि ये असहाबे रसूल का बुग़्ज़ है जो उनके नसीबों के अंदर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको बदबख्ती पे पैदा किया उन्होंने बदबख्ती रहना है। तो लिहाजा जो पैदा ही बदबख्ती पे हुए हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों की, इंसानों की लानत हासिल करना उनके नसीबों के अंदर है। क्योंकि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मेरे सहाबा पे तान करें, उनकी गुस्ताखी करें, उन पे अल्लाह की, फ़रिश्तों की, इंसानों की लानत। तो ऐसे मलऊन लोग हर दौर में होते रहे। इस वक्त हमारे अंदर जो मुनाफिकीन हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने हज़रत मुआविया के दुश्मन के बारे में, गुस्ताख के बारे में पूछा तो आपने फरमाया ऐसों से दूर रहना चाहिए, और बल्कि ख़ुद ही दूर नहीं रहना चाहिए बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी उनसे दूर रखना चाहिए। यानी उनका पोल खोलना चाहिए, उनकी हकीकत वाज़े करना चाहिए ताकि लोग उनसे बचें। चूँकि हज़रत मुआविया असहाबे रसूल के लिए पर्दा हैं। जो हज़रत मुआविया का गुस्ताख हो जाता है वो तमाम सहाबा का गुस्ताख हो जाता है और उसका ईमान बाकी नहीं रहता। इसलिए इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा राइता अर्रजुला यंतकिसु अहदम मिन असहाबि रसूलिल्लाहि फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, कि तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो किसी एक सहाबी पे तान कर रहा है तो जान लो ये ज़िंदीक़ है। तो लिहाजा लोगों को ज़िंदीक़ियत से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हज़रत मुआविया की गुस्ताखी बेअदबी से बचाया जाए और लोगों के सामने हज़रत मुआविया की शान ज़ाहिर की जाए, उनके फ़ज़ाइल लाए जाएँ, उन पर जो एतराज़ात उनका दिफ़ा किया जाए ताकि लोग इस बदबख्ती लानत से बचें। तो इस दौर के अंदर जो बदबख्त और हैं, आए दिन हज़रत मुआविया पे हीले बहानों से गुस्ताखी तान करते हैं, उनकी गुस्ताखी बेअदबी करके रब रसूल की, फ़रिश्तों की, इंसानों की लानत हासिल करते हैं। पिंडी के इलाके में इकबाल नामी शाह अगले दिनों उसने सरेआम मीडिया पे साउंड सिस्टम पे खड़े होकर
قرآن پاک سامنے رکھ کے اس بدبخت نے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے، قرآن پر الزام لگاتے ہوئے اور تفسیر بے رائے کرتے ہوئے بلکہ تعریف کرتے ہوئے اس بدبخت نے حضرت معاویہ پہ طعن کیا اور صلح امام حسن کے بہانے کیا. جس اللہ بھائی آج جن میں گل بالانا یہ آج میں نہ بالانا پھر سوڑا کبتا میں کل مٹی بھی گچھ ہے تو بندی اکسو تکو جی انہوں نے صلح جی ہوئی صلح تو بندی اکسو تکو جی انہوں نے صلح جی ہوئی صلح تکو جی امام حسن نے صلح جی کر کی تھی اسامی آخریت صلح ہوئی اسامی آخریت صلح ہوئی تلواری کرسی اور جس تلواری اس پر لعنت ہے اور جس تلواری اس پر لعنت ہے اور جس تلواری اس پر لعنت ہے. اگلے دن ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ جو بھی حضرت معاویہ کا گستاخ ہوتا ہے، جس طرح یہ مرزا جیل میں ہے، تو پھر وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کو نہیں مانتا جو صلح امام حسن کے بارے میں ہے کہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. وہ بدبخت صلح کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اگر تسلیم کر لیں تو پھر آگے جناب ایک قدم رکھ کے پھر اپنی طرف سے شرائطیں گھڑ کے جس صلح کی یہ شرائط تھیں، حضرت معاویہ نے صلح توڑ دی، صلح باقی نہ رہی، ایسی بے بنیاد باتیں کر کے وہ صلح کا انکار کرتے ہیں، انکار کر کے وہ حضرت معاویہ کی بے ادبی کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس دور میں تھے. مولا علی نے جب جنگ بندی کی صفین کے اندر تو لوگ خلاف ہو گئے، قاتلین عثمان حضرت معاویہ کے بھی دشمن ہو گئے، خارجی بنے. انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کیا، حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا، حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنا چاہا. جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح فرمائی تو وہی حضرت امام حسن کے مخالف ہو گئے، گالیاں تک دینے لگے، زخمی تک کر دیا. پھر بدبختوں نے حضرت امام حسین کو بلا کے شہید کر دیا. یہ لوگ آج بھی جو صلح پر اعتراض کرتے ہیں یہ انہی کے ماننے والے ہیں، یہ انہی کے روحانی طور پر پیروکار ہیں، انہی کے مخلدین، ان کے پیروکار ہیں. اسی سپاہی گروپ جو اہل بیت کا بھی گستاخ تھا، صحابہ کا بھی دشمن اسلام تھا، جو حضرت عثمان کا بھی قاتل تھا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن کو زخمی کرنے والا، امام حسین کا دشمن، ان کو شہید کرنے والا، طلحہ زبیر عمار بن یاسر کا قاتل، اسی گروہ کے یہ پیروکار ہیں جو صلح پر کسی بہانے بھی تنقید کریں. میں سیدوں کے بار بار چیلنج کر چکا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے تو ہماری بات کا جواب دے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح فرمائی امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اس کے بعد کیا حضرت معاویہ نے کوئی بھی مخالفت کی، کوئی بے وفائی کی، کوئی زیادتی کی، کوئی حق مارا اہل بیت کا، کوئی شرائط صلح میں سے کسی جناب شرط کو پورا نہ کیا، کوئی ظلم کیا، زیادتی کی. جن کے ساتھ ہونی تھی، جنہوں نے صلح فرمائی تھی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، رسول اللہ کے شہزادے جنہوں نے قبول کیا، سینے سے لگا حضرت معاویہ کو 41 ہجری میں جنگ صفین کے بعد، شہادت علی مرتضیٰ کے بعد، جو آج کہتے ہیں جنگ کی، جی معاویہ نے جنگ کی. میری نے اختلاف تو ہے نا حضرت، امام میری نے جنگ کی، امام حسن نے آگے صلح کر دی، پھر امام حسین نے جا کے پھر انہی کے بیٹوں کے خلاف جہاد کر دیا. پھر اختلاف تو ہے. نہیں، اسے اختلاف نہیں کہتے. رسول خدا نے جنگ بھی کی، صلح بھی کی، رسول خدا میں بھی تناقض آ گیا کہ اگر جنگ کرنی تو خود رسول خدا نے بھی اگر ساری جنگیں ہی کی ہوتی پھر ہم کہتے ٹھیک ہے جی، سنت یہ ہے کہ جنگ ہی کرنی ہے، کوئی صلح نہیں کرنی ہے. صلح سے اگر کسی کوئی معتبر ہو جاتا ہے تو مشرکین بھی معتبر ہو گئے. صلح سے اگر کسی کوئی معتبر ہو جاتا ہے تو مشرکین بھی معتبر ہو گئے. اور بھائی جن کے باپ سے جنگ انہوں نے تو سینے لگایا، حضرت معاویہ کو سینے سے لگایا، بیعت کی، امت کا امام بنایا. 19 سال بنتے ہیں، 9 سال امام حسن اور 19 سال حضرت امام حسین. کوئی مائی کلال جو کہتا جی صلح توڑ چھڑی، صلح ٹوٹ گئی، صلح رہی نہیں، صلح منسوخ ہو گئی. جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فتح زبان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. مفتی صاحب منسوخ ہو چکی ہے صلح. جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور کربلا نے کیا پتہ کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا. کربلا نے کیا پتہ کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا. تو بندی اکسو تکو جی انہوں نے صلح جی ہوئی صلح تکو جی امام حسن نے صلح جی کر کی تھی. اسامی آخریت صلح ہوئی تلواری کرسی اور جس تلواری اس پر لعنت ہے. اسامی آخریت صلح ہوئی تلواری کرسی اور جس تلواری اس پر لعنت ہے. تلواری کرسی اور جس تلواری اس پر لعنت ہے. اے اور قرآن بولسی ہے تو بچاؤ اس کا کیا پھر رکھ. کوئی مائی کا لال اگر اس کے اندر جرت ہے تو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن کے ساتھ صلح ہوئی تھی، جن سے بدعہدی ہوئی تھی، بقول ان کے
کیا ان شہزادوں نے 19 سال میں ایک بھی شکایت حضرت معاویہ کی؟ ایک دفعہ بھی احتجاج کیا؟ ایک دفعہ بھی جناب انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف کوئی جناب اعلان کیا؟ کوئی امت کو بتایا کہ معاویہ نے ہمارے ساتھ صلح باقی نہیں رکھی، خبردار یہ صلح ٹوٹ گئی، آج کے بعد صلح کا ذکر نہ کرنا، صلح ختم ہو گئی؟ سب سے پہلے تو ان پہ لازم تھا جن کے ساتھ یہ زیادتی ہونی تھی، بقول ان کے ہو گئی۔ تو ایسی کوئی چیز حسن پاک سے، حسین پاک سے، زین العابدین پاک سے، اسی طرح امام حسن کی اولاد میں سے کسی بھی فرد اہل بیت سے آج تک امت کے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی روایت ہے وہ الگ بات ہے، اہل سنت کا موقف ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ صلح کے بعد امام حسن کی صلح کے بعد حضرت معاویہ امام برحق تھے، خلیفہ برحق تھے، پوری امت نے اتفاق کیا، اجماع کیا، ان کی خلافت پہ اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اجماع امت سے حضرت معاویہ کی خلافت ثابت ہے۔ ان کے اندر اہل بیت کے افراد بھی تھے، تو لہذا کوئی مائی کا لال بتائے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اگر نہیں کہا تو یہ سبائیوں کی بولی ہے، یہ شیطان کی بولی ہے، یہ منافقین کی بولی ہے، یہ دشمنان اسلام کی بولی ہے، یہ شریر لوگوں کی، فسادی تفرقہ باز لوگوں کی یہ ڈرامہ بازی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، پراپوگنڈا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم بالکل برملا کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو ثابت کرے تھے معاویہ نے کب جناب صلح کے خلاف کیا، صلح ٹوٹی کب؟ آپ دیکھیں حال ہی میں یہ جو اقبال نامی یہ شاہ ہے، شاہ اقبال شاہ، یہ راولپنڈی کے علاقے میں، جس نے سرے عام میڈیا پہ آ کے معاذ اللہ حضرت معاویہ کی توہین کی، قرآن پہ جھوٹ بولتے ہوئے، معاذ اللہ قرآن سامنے رکھ کے، قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں، مرنے والا ہے، لیکن جاتے جاتے یہ لعنت لے رہا ہے، قرآن پہ الزام لگا رہا ہے، حسن و حسین پہ الزام لگا رہا ہے، حضرت معاویہ پہ الزام لگا رہا ہے، پوری امت پہ الزام لگا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جو یہ شاہ بات کر رہا ہے، نہ قرآن کہہ رہا ہے، نہ رسول نے کہی، نہ کسی صحابی نے کہی، نہ امت کے امام نے کہی، یہ اپنی طرف سے یہ شیطانی باتیں جو ہیں، افواہیں ہیں، جو اس وقت یہ منافقین ہیں جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں حضرت معاویہ پہ بھونکنے کے لیے، وہی ٹوٹی پھوٹی باتیں۔ تو یہ شاہ کہتا ہے دیکھو جی، کہتے ہیں صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، امام حسن صلح ہو گئی، ہم بھی مانتے ہیں صلح ہو گئی، لیکن جس نے صلح توڑی اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن کہتا ہے صلح ٹوٹ گئی، صلح ٹوٹ گئی، صلح رہی نہیں، صلح منسوخ ہو گئی، اور جس نے توڑی صلح اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ہم کہتے ہیں کسی نے بھی نہیں توڑی، اور جو لعنت تو حضرت معاویہ پہ کرنا چاہتا تھا اقبال شاہ، وہ حضرت معاویہ پہ نہیں ہوئی، اس لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ کسی مومن پر کو کفر کا فتویٰ لگائے خود کافر ہوتا ہے، کسی مومن کو لعنتی کہنے والا خود لعنتی ہوتا ہے، وہ لعنت لوٹ کے اس اقبال شاہ پہ پڑی ہے، اور اگر اس نے اب بھی توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا مرنے سے پہلے، تو یہ لعنت قبر میں بھی ساتھ لے کے جائے گا، اور حشر تک، دوزخ تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی وہ لعنت۔ تو لہٰذا ہم تنبیہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں تمام ایسے منافقین خود اور بدبختوں کو جو حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے کو محبت اہل بیت سمجھتے ہیں، خدمت دین سمجھتے ہیں، کہ وہ لعنت نہ خریدیں، رب تعالیٰ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت سے بچیں۔ اور باقی رہی صلح کی بات، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کلال صلح کے بعد دکھائے ایک بھی بسند صحیح سری کتب اہل سنت سے ایسی کوئی چیز جناب وہ پیش کرے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صلح پوری نہ کی، انہوں نے توڑ دی، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ بار بار میں پہلے بھی اپنے بیانات کے اندر اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، اہل سنت کی عوام پہ ضروری ہے، ہمارے اندر غیرت کی کمی ہے، حس کی کمی، ہم بے حس غیرت سے معروم لوگ ہیں۔ اہل سنت کی عوام کے اندر غیرت نام کی، مسل کی غیرت کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں شکوہ ہے، گلہ ہے، افسوس ہے اپنی عوام پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر غیرت پیدا کرے، شعور پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، اور جتنے بھی اس طرح کے اقبال شاہ جیسے جتنے بھی صحابہ رسول کے، اہل بیت رسول کے، اسلام کے دشمن لوگ ہیں، منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے عوام اہل سنت کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔